کا احترام نہ کرنا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندے کا ایمان اس وجہ سے سلامت نہ رہے۔ اور اذان کیسی ایک فضیلت والی چیز ہے، اذان پڑھنا اور اذان کا جواب دینا، اذان کیسی فضیلت والی چیز ہے۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور فرماتے ہیں کہ بانیت ثواب اذان دینے والا اس شہید کی طرح ہے کہ جو خون میں لٹھڑا ہوا ہو۔ فرمایا جب وہ مرے گا تو قبر میں اس کے جسم کو کیڑے نہیں کھائیں گے، اس طرح مؤذن اذان دینے والے کو بھی قبر کا عذاب نہیں ہوگا، قبر میں اس کو بھی کیڑے نہیں کھائیں گے۔ یہ اذان دینے والے کا اجر ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ 5 وقت بنیت ثواب اذان دے، اذان پڑھے 5 وقت کی، فرمایا اس نے 5 وقت کی اذان پڑھ دی ہے، اب اللہ کریم اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور اسی حدیث مبارکہ کے اگلے لفظ ہیں، امام حضرات بھی سنیں، حضور فرماتے ہیں بانیت ثواب جو بندہ 5 مرتبہ 5 نمازوں کی امامت کرے، مسلمانوں کو نماز پڑھائے، فرمایا اس نے 5 وقت کی نماز پڑھا دی، اللہ کریم اس امام کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب اس حدیث مبارکہ پر غور کریں، ہم نے سمجھ رکھا ہے جو امام ہوتے ہیں یہ فرشتے ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا، چاہے جتنا مرضی کوئی پڑھا لکھا ہو وہ بندہ بھی گناہ گار ہے، ہو سکتا ہے وہ گناہ کر لے، اس سے بھی گناہ سرزد ہو جائے۔ اب حضور فرماتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھائے، اللہ صاحب کا گناہ معاف کر دے گا، تو پتہ چلتا ہے اس کے بھی گناہ ہو سکتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ کھڑا ہونے والا بالکل پاک ہے۔ لیکن مقتدیوں کا یہ حق ہے، امام کو بھی چاہیے کہ فاسق مولن نہ بنے، اعلانیہ گناہ نہ کرے، بچتا رہے، جیسے لوگ اس کو گمان کرتے ہیں اس سے زیادہ نیک بنے، اس سے زیادہ اچھا رہے۔ تو حضور فرماتے ہیں 5 وقت کی اذان پڑھے گا، جماعت کرائے گا، اللہ کریم اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں معراج میں اللہ کی بارگاہ میں گیا، میں نے دیکھا ایک موتیوں والا محل دیکھا، فرمایا کہ اس کی خاک مشک کی ہے، خوشبودار ہے۔ میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ محل کن لوگوں کے لیے ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محل آپ کی امت کے اماموں اور مؤذنوں کے لیے ہے، یعنی جو امامت کرواتے ہیں اور جو اذان پڑھتے ہیں آپ کی امت میں سے مومن، یہ محل، یہ موتیوں والا محل، یہ جس کی مٹی عنبر کی ہے، مشک کی ہے، خوشبو والی ہے، فرمایا یہ اماموں اور مؤذنوں کے لیے ہے۔ اب غور کریں، اذان کون دے گا؟ اذان وہی دے گا نا جو آ کے نماز بھی پڑھے گا، جس کے اندر جذبہ ہوگا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، وہ آ کے اذان دے گا۔ اذان کا شوق اسی کے دل میں ہوگا جس نے نماز پڑھنی ہے۔ اب جس کے دل میں نماز کا شوق نہیں، اس کے دل میں اذان کا کیسے شوق ہوگا؟ اتنی فضیلت ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ مومن اذان پڑھتا ہے، فرمایا اب یہ اذان پڑھتا ہے، فرمایا اس کے لیے اللہ کی تمام مخلوق دعائے مغفرت کرتی ہے، ساری مخلوق اذان کی آواز جہاں جہاں تک جاتی ہے، جو چیز بھی اذان کی آواز سنتی ہے، ساری مخلوق اس کی مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ فرمایا جب یہ اذان پڑھتا ہے اللہ کے فرشتے اس کی اذان کے پیچھے جواب دیتے ہیں، اور فرمایا یہ اذان دے کے اس نے ختم کر دی، اذان ختم ہو گئی۔ فرمایا اب اس کے بعد وہ فرشتے جنہوں نے اس کی اذان کا جواب دیا تھا، فرمایا قیامت تک کے لیے اس کی بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا اذان دینے والے بندے کو عذاب قبر نہیں ہوگا، اس کے لیے نزا کی سختیاں نہیں ہوں گی، اس کے لیے جب روح نکلنے کا وقت آئے گا تو تکلیف نہیں ہوگی، سختی نہیں ہوگی، آسانی کے ساتھ اللہ کریم اس بندے کی روح کو قبض فرما لے گا۔ یہ اذان دینے والے کی فضیلت ہے، اتنی اس اذان دینے کا مرتبہ ہے، مقام ہے۔ اب غور کرنا کتنی حدیثوں میں فضیلت۔ اب پھر ہر بندے کی کوشش ہوگی کہ وہ اذان پڑھے۔ اب حدیثوں میں سنا اتنی فضیلت، اتنا مقام۔ اب 5 وقت کی اذان ہے، ایک وقت میں ایک ہی بندہ اذان دے گا، 10 بندے اکٹھے ہو گئے، تو اب باقی 10، اب سارے 10 کے 10 کہتے ہیں میں بھی اذان پڑھوں گا، میں بھی پڑھوں گا، میں بھی پڑھوں گا۔ اب پھر اس کا کیا حل ہے؟ اس کا بھی حل حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
حدیث مبارکہ میں مفہوم ہے جو بندہ اذان پڑھتا ہے اس کو تو اذان کا ثواب ملے گا صحیح، لیکن جو اذان کا جواب دیتا ہے چاہے 10 بندے ہوں، 20 ہوں، 30 ہوں، اس کی اذان سننے والا 100 بندہ ہو، وہ اذان کا جواب دیں، جتنا اذان دینے والے کو اجر ملے گا اتنا جواب دینے والے کو بھی اجر مل جائے گا، جواب دینے والے کو بھی اتنا اجر مل جائے گا۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور فرماتے ہیں اے عورتوں، جب میرا بلال اذان دے تو تم نے میرے بلال کی اذان کا جواب دینا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اذان کا جواب دیں گی تو ہمیں ملے گا کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم اذان کا جواب دو گی تو اللہ کریم اذان کے ایک کلمے کے صدقے تمہیں 1,00,000 نیکیاں عطا فرمائے گا، 1,000 گناہ معاف کر دے گا اور 1,000 درجے بلند کر دے گا۔ کتنی فضیلت ہے عورتوں کے لیے۔ عورتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو عورتوں کے لیے فضیلت ہے، حضور مردوں کے لیے کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے صحابیہ، مردوں کے لیے یہ فضیلت ہے کہ اللہ کریم تم سے دگنا مردوں کو اجر عطا فرمائے گا، یعنی ایک کلمے کے بدلے 2,00,000 نیکیاں، 2,000 گناہ معاف اور 2,000 درجے بلند کر دے گا مردوں کے اللہ۔ اب غور کریں، یہ اذان کا جواب دینے کی فضیلت ہے۔ اذان کا جواب دیر کتنی لگتی ہے؟ 2 سے 3 منٹ۔ اذان کا جواب دینے کی اتنی فضیلت ہے۔ اب ایک اذان میں 15 کلمے ہوتے ہیں، اللہ اکبر یہ ایک کلمہ ہے، ہر اذان میں 15 کلمے ہوتے ہیں۔ اب ظہر کی اذان ہوئی، اذان کا جواب دیا، 15 کلمے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب غور کریں، ایک کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں، 15 کلموں کے بدلے 15,00,000 نیکیاں، 15,000 گناہ معاف، 15,000 درجات بلند۔ یہ تو فری میں نیکیاں اکٹھا کرنے والا کام ہے۔ یہ حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اذان کا جواب دینے کی اتنی فضیلت، اور پھر فجر کی اذان میں 17 کلمات ہوتے ہیں۔ اب غور کریں، بندہ اذان پڑھے، کوشش کرے اذان پڑھے۔ اگر اذان آ گیا ہے، کوئی اور مومن چاہتا ہے کہ میں پڑھ لوں، اس کی دل آزاری بھی نہ کرے، اس کو کہہ لے بھائی تو پڑھ لے، لڑائی بھی نہ کرے، جھگڑا بھی نہ کرے، اس کا دل بھی نہ دکھائے، کیونکہ مسلمانوں کو تکلیف دینا بھی اچھا نہیں، خود آرام سے بیٹھ جائے، اس کی اذان کا جواب دے لے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اذان کا جواب دینے کی۔ اب پھر اگلا سوال ہے، ٹھیک ہے آپ نے بتا دیا اذان کا جواب دینے کی اتنی فضیلت ہے، اتنا مقام ہے، 5 اذانیں ہیں دن میں، 4 میں تو 15 کلمات ہیں، فجر میں 17 کلمات ہیں، ٹوٹل کا حساب لگا لو ایک دن میں بندہ کتنی نیکیاں اکٹھی کر سکتا ہے۔ اب یہ گھر جا کے حساب لگا لینا کہ ایک دن میں بندہ کتنی نیکیاں اکٹھی کر سکتا ہے۔ اب اذان ہوگی، اذان کا جواب، اب یہ سوال ہے کہ اذان کا جواب دیں گے کیسے؟ اور یہ بھی طریقہ کار علماء نے ہمیں احادیث کی روشنی میں بتایا۔ اب مؤذن کہتا ہے نا اذان اللہ اکبر اللہ اکبر، اب اس کے پیچھے مؤذن جیسے کہتے ہیں اللہ اکبر، جواب دینے والا بھی ایسے ہی کلمات کہے گا۔ مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، جواب دینے والا بھی یہی کلمات پیچھے کہے گا۔ مؤذن جب پہلی مرتبہ کہتا ہے نا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب مقتدی کے لیے یہ ہے کہ وہ کہے جواب دینے والا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، حضور پر درود پڑھے، صلی اللہ، ایک مرتبہ کہہ لیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ کہے، اور یہ انگوٹھوں کے ناخن اس طرح چومیں اور آنکھوں کے ساتھ لگا لیں۔ اب دوسری مرتبہ مؤذن نے کہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اب دوسری مرتبہ کہے قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ، ایک مرتبہ دہرا لیں قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ، قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ، یہ جواب دینے والا کہے۔ اب جواب دیا قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ کہا، پھر یہ دونوں انگوٹھوں کے ناخن چومیں اور آنکھوں کے ساتھ لگا لیں۔ اب دعا پڑھے اللہم متعنی بالسمع والبصر، اس کا مفہوم یہ ہے کہ مولا مجھے کانوں سے اور آنکھوں سے نفع عطا فرما، یعنی میری سننے والی صلاحیت بھی مولا محفوظ رکھ،
میری دیکھنے والی نگاہیں بھی محفوظ رکھ۔ اب اذان کا جواب دے رہا ہے، ساتھ ساتھ دعا مانگ رہا ہے، مولا میری آنکھیں بھی سلامت رکھ، کان بھی سلامت رکھ۔ اب جتنی دیر اذان کا جواب دیتا رہے گا اللہ اس کی آنکھیں اور کانوں کو سلامت کر دے گا، ان آنکھوں سے قرآن کی تلاوت دیکھ کر کرے گا اور کانوں سے حضور کے فرامین قرآن کی آیتیں سنتا رہے گا۔ اب اس کے بعد مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ اب اس کے جواب میں بہتر یہی ہے کہ بندہ کہے حی علی الصلاۃ کے جواب میں حی علی الصلاۃ، ساتھ میں کہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور حی علی الفلاح کے جواب میں کہے حی علی الفلاح اور ساتھ میں کہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یعنی ایک مرتبہ حی علی الفلاح، حی علی الصلاح کہا، ساتھ میں یہ بھی پڑھ دے، ساتھ ایک مرتبہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ بھی پڑھ دے۔ اب اس کے بعد بہتر یہ ہے کہ یہ بھی کہہ دے ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، یہ بھی ساتھ دعا ہو سکتا ہے، پڑھ لیں، ٹھیک ہے، یہ بھی یاد کر لیں، کوشش کریں اس کو بھی یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اللہ اکبر کے جواب میں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کے جواب میں لا الہ الا اللہ۔ لیکن فجر کی اذان ہے، اس میں دو کلمات یہ زیادہ ہیں، مختلف ہیں اس سے۔ الصلاۃ خیر من النوم، اس کے جواب میں کیا کہے گا؟ الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں کہے صدقت و بررت و بالحق نطقت، اے اذان پڑھنے والے تو نے سچ کہا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، صدقت و بررت، اور تو کامیاب ہو گیا اور حق کے ساتھ تو نے گفتگو کی ہے۔ یہ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں یہ کہہ دے صدقت و بررت و بالحق نطقت، کہ تو حق کے ساتھ بولا ہے، تو نے سچا کلام کیا، تو نے سچی گفتگو کی ہے، فجر کی اذان میں یہ کہہ دے۔ اور اقامت کا جواب دینے کا طریقہ کار بھی یہی ہے۔ اور لیکن قد قامت الصلاۃ، اس میں بھی الفاظ مختلف ہیں، تو اس کے جواب میں کہہ دے اقامہ اللہ و ادامہا ما دامت السماوات والارض، یعنی اللہ تجھے سلامت رکھے، قائم رکھے اے اقامت پڑھنے والے، جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہیں، یعنی یہ بھی اس کے لیے دعا ہے۔ تو اس طریقے سے اذان کا جواب دے لیں، اس طریقے کے ساتھ اقامت کا جواب دے لیں، فجر کی اذان کا بھی اس طریقے سے جواب دے لیں۔ تو یہ اذان کا جواب دینے کا طریقہ اور فضیلت کتنی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور کے دور میں ایک آدمی کا ہو گیا انتقال ہو گیا، کہتے ہیں بظاہر اس کی کوئی نیکی معلوم نہیں ہوتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بندہ جنتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں تعجب ہوا کہ ظاہراً اس کی کوئی نیکی نظر نہیں آئی۔ کہتے ہیں ہم نے اس کے گھر جا کے اس کی بیوہ عورت سے پوچھا کہ اس کی کون سی ایسی نیکی تھی جس کی وجہ سے حضور فرما رہے ہیں یہ بندہ جنتی ہے؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ اس کی اور تو اتنی کوئی نیکی نہیں تھی، لیکن 5 وقت جب مسجد میں اذان ہوتی تھی، مؤذن اذان دیتا تھا، یہ اذان کا جواب دیتا تھا، اللہ کو اس کی یہی ادا پسند آ گئی ہے، اذان کا جواب دینے کی وجہ سے اللہ نے اس کی بخشش فرما دی ہے۔ اب غور کریں کتنی بڑی اذان کا جواب دینے کی فضیلت ہے، اور نہ دینے کا یہ گناہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بندے کا ایمان سلامت نہ رہے۔ تو جب بھی اذان ہو، کسی طرح کی بھی مصروفیت ہے، 2 منٹ کے لیے وقت نکالیں، اذان کا جواب دے دیں، ٹھیک ہے۔ ہاں وضو کر رہے ہیں تو وضو کرتے کرتے دے دیں، مسجد کے لیے آ رہے ہیں تو آتے آتے اذان کا جواب دے دیں۔ کوشش کریں اس چیز کا بھی اہتمام کریں کہ اذان کا جواب دینا آج ہی سے، ابھی سے نیت کر لیں کہ پیچھے جو ہو گیا سو ہو گیا، اب عصر کی اذان آئے گی، کوشش کریں خود آ کے اذان پڑھیں، کوشش کریں خود آ کے مسجد میں اذان پڑھیں۔ لیکن اگر لیٹ ہو گئے ہیں، راستے میں آ رہے ہیں، گھر میں ہیں، بعد میں آنا ہے، تو گھر میں بیٹھے راستے میں آتے ہوئے اذان کا جواب دے دیں۔ اب اذان پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے تو نماز کے حوالے سے پچھلے جمعے میں بیان ہوا کہ نہ پڑھنے کا وبال، فضیلت تو بہت زیادہ ہے، نماز پڑھنے کا اجر بہت زیادہ ہے۔ اللہ کریم اس بندے کو جنتی فرما دے گا جو بندہ نماز کی پابندی کر لے گا، نماز کو سینے کے ساتھ لگا لے گا۔ اس لیے نماز بھی پڑھیں، اذان کا بھی جو ہے جواب دیں۔ باقی ایک مرتبہ ہوتی ہیں 5 اذانیں، 10 اذانیں بھی شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر اس کا کیا حال ہے؟ جو پہلی اذان ہوئی ہے، جہاں سے آپ نے سنی ہے، جس مسجد سے، پہلی اذان کا جواب دے دیں، باقیوں کا اب ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
وقت ہے دے لیں پھر بھی نیکیاں، نہ بھی دیں تو آپ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ پہلی اذان کا جواب آپ نے دے دیا، وہ کسی بھی مسجد میں، اس مسجد میں ہوئی، دوسری میں ہوئی، آپ نے جواب دے دیا، ٹھیک ہے۔ اب باقیوں کا آپ کے ذمہ نہیں ہے، تو کوشش کریں اذان کا جواب دینا بھی شروع کریں۔ اذان کا احترام نہ کرنا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ برے خاتمے